بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. یہ آیت نمبر 61 ہے، سورہ نور کی 18واں سپارہ ہے۔ کن گھروں میں کھا سکتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے ادب اور آداب ہمیں بتایا اور سکھایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نہ اندھے پر تنگی ہے، یہ احمد رضا کا ترجمہ ہے، آپ نابینا بھی کہہ سکتے ہیں، اعمیٰ عمیون آپ اردو میں بولتے ہیں، تو نہ ہی کسی نابینا پہ تنگی ہے، اللہ نے کوئی حرج نہیں رکھا، اور نہ لنگڑے پر، اعرج اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ، اور ولا علی المریض جو آپ اردو مریض بولتے ہیں، مریض پر بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے روک نہیں رکھی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نہ تم میں کسی پر کے کھاؤ اپنی اولاد کے گھر۔ سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتا کلو، یہ کہ تم کھاؤ من بیوتکم، ان گھروں میں، ٹھیک ہے؟ تو گھروں میں سب سے پہلا گھر کس کا گھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا؟ کہ تم سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنی اولادوں کے گھر۔ یہاں اولاد یعنی ڈائریکٹلی نہیں ہے ذکر، یہاں پر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ یعنی تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اور اولاد کا گھر چونکہ ظاہر باپ کا گھر ہوتا ہے، حدیث موجود ہے کہ آپ بھی اور آپ کا مال بھی کس کا ہے؟ لے ابی کا، آپ کے باپ کا ہے، تو یہاں پر اس لیے ترجمہ کر دیا کہ اپنے اولاد کے گھر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بتایا کہ اپنے باپ کے گھر، آبا میں آپ کے ابا بھی ہیں، آپ کے دادا بھی ہیں، آپ کے نانا بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، اپنے آبا کے گھر بھی کھاؤ۔ اور بیوت امہاتکم، امن کی جمع امہات ہے، اس میں اماں بھی ہیں اور دادی بھی ہیں اور نانی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے گھروں بھی کھا سکتے ہیں، ان کے گھروں میں۔ اور اگر ابا نے کئی شادیاں کی ہیں تو وہ بھی ظاہر سوتیلی مائیں بھی ان کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہیں، کہ ظاہر ابا کا گھر بھی اماں کا گھر ہوتا ہے، سوتیلی ماں کا گھر بھی ہے، اور باپ کا تو ہے ہی، تو اس لحاظ سے ان کے گھروں میں بھی اپنی ماں کے گھر، یا اپنے بھائیوں کے یہاں، ٹھیک ہے؟ اخوان جمع کا صیغہ ہے، بیوت بیت کی جمع ہے، یا اپنی بہنوں کے گھر، اخوات اختون کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بہنوں کے گھروں میں بھی جا کے کھا سکتے ہیں، یا اپنے چاچا جو چچا ہوتے ہیں نا، جمع کے صیغے ہیں نا، عمون کی جمع، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ چچاؤں کے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، امتن کی جمع پھپھیوں کے گھر بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہاں کہاں کھایا جا سکتا ہے، اور فرمایا کہ او بیوت اخوالکم، ٹھیک ہے؟ خالن ماموں کو کہتے ہیں، خالن کی جمع اخوال ہے، اپنے ماموں کے گھر بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور پھر خالتن، تو یہاں جمع کا صیغہ ہے خالتن خالاتکم، یعنی اپنے خالاؤں کے گھر بھی آپ کھا لیجئے۔ اور ملک، ملکیت، یہ کہتے ہیں آپ کے قبضے میں کوئی چیز ہو۔ مفتاحن کی جمع ہے مفاتحہ، یعنی چابیاں، یا جہاں کی کنجیاں چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، جن کی تمہاری ملکیت میں ہیں، ان گھروں میں بھی آپ جا کے کھا سکتے ہیں۔ اور صدیقکم، یا اپنے دوست کے یہاں بھی آپ کھا سکتے ہیں، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی دونوں صورتیں اللہ نے بیان کر دی کہ آپ ایک دسترخوان پہ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، سب کے ساتھ کمبائنڈ، اور آپ الگ الگ تنہا بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ گھر میں جا کر ابا کے گھر سے یا بیٹے کے گھر سے پھر اس سے کوئی بھی چیز نکالیں اور کھا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طور طریقہ اصول بتا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ جمیعاً مل کے کھا سکتے ہیں، اشتاتاً آپ الگ الگ منفرد ہو کر بھی، ٹھیک ہے؟ فردن جیسے ہوتا ہے نا، الگ الگ بعض جگہ بعض اوقات وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ایک سو رہا ہے، ایک کہیں گیا ہوا ہے، ایک بھوکا ہے، اس نے کھا لیا، یہ ہے۔ پھر جب کسی کے گھر میں جاؤ، داخل ہو، تو کیا کرو؟ اپنوں کو سلام کرو، فسلموا علی انفسکم، جو آپ کے اپنے گھر والے ہیں سب ان کو سلام کرو، پہلے سب سے پہلے آپ سلام کرنا ہے، گھر میں داخل ہو کے کھانے ہی نہیں لگ جانا بلکہ سلام کرنا ہے۔ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے یہ، سلام، سلامت رہو، سلامتی، ٹھیک ہے؟
اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ، یہ پاکیزہ کلمہ ہے جو سکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، مبارکۃ طیبہ۔ کذالک، اللہ یہی اسی طرح سے یوں ہی بیان فرماتے ہیں تم سے اپنی آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو، تمہیں عقل آئے، ٹھیک ہے، تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ، سمجھدار باشعور ہو جاؤ، اور شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ٹھیک ہے، باطل طریقے سے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے یعنی مال کو باطل طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور کھانا جس کو آپ کہتے ہیں نا، جو آپ کھانا کھاتے ہیں، جسے آپ میل اور فوڈ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی جو کھاتے ہیں، تو مسلمانوں نے کہا کہ کھانا ہمارے یعنی اموال میں سے، ان اموال میں سے ہے جو سب سے بہترین ہے، تو ہم وہ کیسے کھا لیں پھر، ٹھیک ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کو حلال نہیں کہ کسی کے گھر جا کر کھانا کھائے۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے کے یہاں کھانا چھوڑ دیا، تو اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، شان نزول اس کا یہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورہ نساء میں جو بیان ہے اس کا شان نزول یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ہے وجہ کہ اللہ نے اجازت دی، بتایا۔ باطل طریقے سے نہ کھانا کیا مطلب ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کر کے، یعنی کسی بھی جو بھی چیز یعنی ناجائز بنا دے آپ کے چھیننے جھپٹنے کو، چوری کرنے کو، ٹھیک ہے، ڈاکہ ڈالنے کو، یا اپنے کسی عہدے کی وجہ سے آپ نے کسی کا مال کھا لیا، تو وہ سب صورتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ جو صورتیں جائز ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر بیان فرما دی۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اندھے یعنی نابینا جو ہیں، اور لنگڑے جیسے پاؤں سے جو اپاہج ہیں، اور جو بیمار ہیں، تو ان کو تو اجازت دی گئی ہے کہ معذور ہونے کی وجہ سے ان کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھا سکتے ہیں۔ انہیں خواہ مخواہ کی عزت نفس کے یا حرام سے اجتناب کے خیال میں مبتلا ہو کر کسی دوسرے کے گھر کھانے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ امام مجاہد نے اس آیت کے تفسیر کے مطابق فرمایا کہ آدمی کسی یعنی نابینا یا لنگڑے یا بیمار کو لے کر اپنے باپ، بھائی یا بہن یا پھوپھی خالہ کے گھر کچھ کھلانے کے لیے لے جاتے، تو وہ معذور لوگ اس میں گناہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں دوسروں کے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت ان لوگوں کے لیے رخصت بیان کرنے کے لیے اتری ہے۔ یہ آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی یہ بات جو امام مجاہد نے بیان کیا ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، مسند عبد الرزاق میں بھی آپ کو ملے گی یہ بات۔ اس کے بعد یہاں فرمایا مفسرین نے کہ عام لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے گھروں سے اور ان لوگوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے کسی کے یہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ باقاعدہ آپ کی دعوت کریں یا اجازت دیں تو آپ کھائیں ورنہ خیانت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ آدمی اگر ان میں سے کسی کے گھر جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے گھر میں یعنی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں، ٹھیک ہے، گھر والے یا بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کریں تو بلا تکلف آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانا سامنے اگر لا کر آپ کے دیا گیا کچھ بھی، چائے، شربت وغیرہ اور بھی، ٹھیک ہے، سالن، روٹی، بریانی، کچھ بھی، دال چاول، تو آپ کو مزید اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، خواہ کی اجازت یا تکلف کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اب کیسے کھائیں، شرم آ رہی ہے، نہیں۔ عبدالسلام بن محمد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں ایک سوال ہے کہ اپنے گھروں سے تو ہر شخص ہی کھاتا ہے، یہ کہنے میں کیا حکمت ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس میں دو حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اپنے گھروں سے کھانے، اور جو یہاں پر گھر ذکر ہوئے ہیں میں نے مذکورہ رشتہ دار جو بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنایا، تو یہ مذکورہ رشتہ داروں کے گھروں سے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جیسے آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں ایسے ہی بالکل اسی طرح سے اپنے رشتوں کے گھروں میں بھی کھا سکتے ہیں، جس طرح اپنے گھروں سے کھا سکتے ہیں ایسے ہی ان لوگوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے گھروں کے لفظ میں اپنے گھر کے علاوہ اپنی اولاد کا گھر بھی شامل ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ آیت میں کھانے کی اجازت کے سلسلے میں اولاد کا الگ ذکر نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا
وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، کیا فرمایا؟ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ خیال رہے کہ آبا میں نانا نانی تو ہے ہی، لیکن پر نانا، پر نانی، پر دادا، پر دادی سب شامل ہیں۔ اسی طرح امہات میں نے آپ کو بتایا کہ پر نانی، پر دادی سب اوپر تک، اور اخوان اور اخوات اور اعمام اور عمات اور اخوال اور خالات میں حقیقی بھائی بہن بھی ہیں، عینی بھی ہیں، علاتی بھائی بہنیں، چچا، ماموں اوپر تک، ٹھیک ہے، یعنی ماموں کے ماموں بھی، اور ان کی اولادیں بھی شامل ہیں۔ سب کے گھروں سے کھانے کی اجازت ہے، یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ صدیق دوست کو کہتے ہیں، یہ صدیق ہے، صدیق نہیں ہے۔ صدیق کا معنی بہت سچا یا بہت تصدیق کرنے والا، اور صدیق سے مراد وہ بے تکلف دوست ہیں جن کی عدم موجودگی میں اگر آپ ان کے گھر سے کوئی چیز کھا پی لیں تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تفاسیر کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کو اپنی جائیداد، گھر، باغ وغیرہ کا نگران مقرر کر دے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ میرے باغ کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے، آپ میرے گھر کو دیکھیے گا، گھر میں ظاہر آپ کہیں چلے گئے، آپ کے فریج میں سامان بھرا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی رکھی ہیں جو خراب بھی ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ صفائی ستھرائی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو جو اس کے گھر کی خدمت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اس کے گھر سے کچھ لے کے کھا بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کو اپنی بکری دے دی، گائے دے دی، اونٹنی دے دی، بھائی اس کی دیکھ بھال کرنا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، آؤں گا تو جب تک تمہارے حوالے ہے، تو ظاہر ہے بکری کا دودھ نکالے گا، پیے گا۔ ابھی تو نہیں ہے کہ بکری کا دودھ نکال کے بیچتا رہے، اس کا پیسہ جمع کر کے رکھتا رہے، نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہے کہ کسی نے اپنا کھیت، اپنا باغ کسی کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی کھیت کا مالک ہے، کوئی باغ کا مالک ہے، اب کھیت میں سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ بیگن نکال رہا ہے، بھنڈی نکال رہا ہے، آلو نکال رہا ہے، تو جو نکال رہا ہے تھوڑا بہت اس میں استعمال بھی کر لیا، اپنے لیے پکا بھی لیا، تو اس میں بھی کوئی اس کے لیے حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ ابھی اس کی ملکیت میں ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی کنجی ہے، تو وہ اس میں اس کے لیے کوئی حرج بھی نہیں رکھا۔ لیسا نہیں ہے علیکم جناح، کوئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناح، کوئی حرج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے اس پر۔ اب کوئی کسی کے باغ کی نگرانی کر رہا ہے تو باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں، درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں، امرود کے باغ میں امرود لگا ہوا ہے، آم کے باغ میں آم کا سیزن ہے، آم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیری کے سیزن میں بیری لگی ہوئی ہے، وہ نکال کے کھا بھی رہا ہے اور آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہے، دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، حفاظت بھی کر رہا ہے، آپ کے لیے بھی وہ خیانت بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ جتنی یعنی معروف طریقے سے جو اجازت دی گئی ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایسی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس کا لوٹ مار کر کے آپ اس کو سب برباد ہی کر دیں، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اصل میں مجھے بتانا یہاں کیا ہے، ماں باپ کے کھلانے کی بات کرنی ہے۔ آج کل گھروں میں اتنے فتنے ہو گئے ہیں، اتنے فتنے فساد برپا ہو رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے، مین وجہ کیا ہے، یہ ہمارے نئے نئے اسکالرز ہیں، نئے نئے مفتی ہیں، اور نئے نئے نیم حکیم ملا بھی ہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ گھروں میں تباہی پھیلا دی ہے ان کے فتووں نے، گھروں میں بربادی مچا دی ہے ان کے فتووں نے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو خواتین ہیں اکثر و بیشتر، اللہ ماشاء اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اکثر و بیشتر تو ظاہر قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اب معاشرے میں رواج بھی آپ نے ایسا دے دیا کہ انہوں نے کیا کیا، اب ان کے اندر ان اسکالرز نے ان کی شرم و حیا بھی ختم کر دی، اور ان کو نام نہاد دین کی سپورٹ بھی دے دی کہ جناب اسلام میں تو اماں ابا کا کھانا دینا بہو کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ ماں باپ یا ساس سسر کے حقوق کو بتانے سے پہلے ایک بات یہاں ذکر کرتے چلیں، کیونکہ ہمارے یہاں خیانت کا بھی بہت زیادہ دورہ ہے، اور بہت خائن ہمارے درمیان رہتے ہیں، یا تو خائن ہیں یا تو منافق ہیں، اسی طرح کے لوگ بستے ہیں جن کے درمیان ہمارا یعنی کہنا چاہیے رہنا سہنا ہے۔ تو ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، زیادہ مناسب ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا سامان نہ لے، نہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور نہ سنجیدگی سے، اور جس نے اپنے بھائی کی لاٹھی لی ہو، لاٹھی آپ جانتے ہیں نا، اسٹک، ڈنڈا، وہ اسے واپس کرے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان گھروں سے کھانے کی اجازت دے دی تو کھانے کے لیے گھر والوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کسی کی چیز لیں اور اس کے علاوہ نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خائن ہو جائیں، خیانت کرنے والے ہو جائیں۔
تو آپ بغیر کسی کی اجازت ہنسی مذاق میں آپ اس کی چیز اٹھا لے کر بعد میں اس کو بتا رہے ہیں، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہے تو اس کی چیزوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اور اس کے علاوہ اس کو تحفے تحائف دینے کی کوشش کیا کریں، لینے کی کوشش نہ کیا کریں، اس بات کا خیال رکھیں۔ دیکھیں کسی کے گھر کی چیز کھانا پانی کھانا اور ہے، خالہ ماموں چچا پھوپھی وغیرہ کے ہاں، کزن کے ہاں، لیکن ان کی چیزوں کو اٹھا لے جانا یا ان کی چیزوں کا خیال نہ کرنا، ان کی چیزوں کو ضائع کر دینا، یہ ایک دوسری جو ہے نا قسم کی بڑی قباحت ہے اور خیانت بھی ہے، تو اس کا بھی آپ خیال اور اہتمام رکھا کریں۔ اور مزید ایک چیز یہ دیکھ لیں، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس پر دیکھنا کیا ہے کہ کھانے کے متعلق جاہلیت کے زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی آپ کو ملے گا کہ دو طرح کا غلو پایا جاتا تھا نا، ایگزیریشن، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ تو وہ تھے جو اکیلے اکیلے کھانا کھاتے تھے اور کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانے سے نفرت کرتے تھے، جیسا کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی قومیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کسی کے ساتھ کھانے کو پسند نہیں کرتی ہیں، اکیلے ہی اکیلے کھاتی ہیں، ایسی قومیں آپ کو ملیں گی آج کے دور میں بھی، ٹھیک ہے؟ جس طرح اب بھی کفار سے متاثر بعض لوگ جراثیم کے ذریعے سے بیماری لگ جانے کے خوف سے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اکیلا کھانے کو بخل اور کمینگی سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اور جب تک کوئی دوسرا ساتھی نہ ملتا کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات فاقہ کر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پابندیاں ختم کر کے ایک عام اجازت دے دی کہ الگ الگ کھاؤ یا اکٹھے مل کر کھاؤ، دونوں صورتوں میں تم پر گناہ نہیں ہے، دونوں صورتیں تمہارے لیے جائز کر دی گئی ہیں۔ لیکن الگ الگ کھانے کی اجازت ہونے کے باوجود مل کر کھانا افضل ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کے لیے آپ دیکھ لیجیے بخاری شریف کی حدیث شریف 5392، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طعام الاثنین کافی الثلاثۃ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعۃ، دو آدمیوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہے اور تین کا کھانا چار کے لیے کافی ہے، یعنی اگر آپ مل کر کھاتے ہیں، دو لوگوں کا کھانا ہے، تین بھی کھا سکتے ہیں، تین کا ہے چار کھا سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 5368 پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی چیزیں تو بخاری میں آپ نے پڑھ لی ہیں، لیکن ایک چیز جو اضافی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی 4 لوگوں کا کھانا اگر آپ مل کر کھاتے ہیں تو 8 لوگ اس سے آسودہ سیراب پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، ان کے لیے کفایت کرے گا، 4 کا کھانا 8 کو کفایت کرے گا، یہ ایک ساتھ مل کر کھانے کی برکت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ جو 4 لوگوں کے کھانے کی چیز تھی اس کو 8 لوگ بھی کھا لیں گے تو آسودہ ہو جائیں گے، یہ کیوں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کھانے میں برکت رکھی ہے۔ یہ مسلم شریف ہے آپ کے سامنے کتاب الاشربہ۔ لیکن جو آج کل حرص ہے، ندیدہ پن ہے، نیتہ پن ہے، اس کے لیے تو ظاہر کوئی علاج نہیں ہے نا۔ آج کل تو لوگوں نے بچوں کو بھی یہی سکھا دیا ہے کہ بس اکیلا ہی کھانا ہے نا، دینا نہیں ہے کسی کو، دینے کا جو یعنی شعور تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لینے کا البتہ جو یعنی حرص کا معاملہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے حدیث مبارکہ نہیں پڑھی تو کم از کم غور کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کا ہی مطالعہ کر لیں، تلاوت کر لیں، تو ان کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کس انداز سے ادب اور حقوق اور آپ کو دستور سکھائے ہیں۔ تو اگر آپ کی نظر حدیث پہ نہیں جاتی تو چلے نہیں جاتی، کم از کم آپ قرآن پہ ہی غور کر لیں تاکہ آپ حق تو ادا کر سکیں۔ آپ سوچیں، ایک ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والدین حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا وہ تیری دوزخ ہے، جو ان کو راضی کر لے، ان کی خدمت کر لے، اللہ کو راضی کر لے تو ظاہر ہے وہ جنت بن جائیں گے، جو ان کو ناراض کر دے، ان کو تکلیف اور ایذا پہنچائے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے وہ جہنمی بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے، من احق کو بحسن، ٹھیک ہے، صحابہ دی میرے اوپر کس کا ہے سب سے زیادہ حق، ٹھیک ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا امو کا۔ جب دوبارہ پھر پوچھا پھر مزید کون ہے؟ فرمایا ثم من، فرمایا امو کا۔
उम्मू का 3 मरतबा फरमाया। उसके बाद फरमाया सुम्मा मन, तो फरमाया कि अबा का, सुम्मा अबा का। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अदना का फादना का। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ, ठीक है, बार बार जब आपसे पूछा गया आपने यही दोहराया, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारा बाप, और उसके बाद जो रिश्ते में करीबी हो, फिर जो करीबी हो। ठीक है, यानी उसके बाद जो करीबी है, जैसे माँ के बाद खाला है, अच्छा अब्बा के बाद चचा है, इसी तरीके से बहन भाई हैं, तो सबके तो हुकूक बयान किए हैं। अब आप बताएं कि अगर आप कहते हैं कि आपकी फैमिली सिर्फ मियाँ बीवी बच्चे हैं, तो बाकियों का आप क्या करेंगे? और फिर आप खुद, अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, अगर आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, अगर आपको और कोई मुसीबत नाजिल हो गई, तो फिर आप किसके दरवाजे पे जाकर दस्तक देंगे, किससे अपना हक मांगेंगे? लेकिन एक बड़ी यानी अजीब बात है हमारे यहाँ कि हक लेना होता है तो मिस्कीन बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो कुरान और सुन्नत की बातें सुनाते हैं, और जब हक देना होता है तो फिर वो अपने मतलब की बातें सुनाते हैं, और फिर उसको सपोर्ट देने के लिए, शेल्टर हासिल करने के लिए क्या करते हैं? कुरान और हदीस से इधर उधर की दलीलें ले आते हैं, अपनी मर्जी की तावीलात करके दलीलें ले आते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचें कि इस्लाम ने तो सबके हुकूक बयान किए हैं, एक इस्लाम ने बाउंड्री बनाई है, हर एक का हक दिया है, और आप उस हक में डाका मारते हैं। तो आप बताएं कि आप किस तरह के मुसलमान हैं? आप लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं? सोचने की बात है। मैं ये नहीं कह रही है कि सासी जुल्म नहीं करती हैं, ससुराल वाले जुल्म नहीं करते, या बहुएं जुल्म नहीं करती, ठीक है, बहू के घर वाले जुल्म नहीं करते, ये सब अपनी जगह है। लेकिन मुसलमान को तो हर एक का हक देने का अल्लाह ताला ने जो हक दिया है, हम तो उसकी बात करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल मरअतु राइयतु अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। औरत जो है वो अपने शौहर के घर और बच्चों की निगरान और जिम्मेदार है, और तुम में से हर एक निगरान और जिम्मेदार है, और हर एक से उन लोगों के मुतालिक पूछा जाएगा जो उसकी निगरानी में दिए गए। ठीक है, सवाल होगा, इस सवाल का ख्याल रखिए। फस्सालिहातुन कानितात, नेक बीवियां शौहरों की इताअत करने वाली होती हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो आज ये स्कॉलर्स फतवे दे रहे हैं और बीवियों को बागी बना रहे हैं, तो ये घरों के बिगाड़ में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार है, और ये मुआशरे में बहुत बड़े बिगाड़ का जरिया है वही लोग हैं। फिर आप देख लें कि ऐसी औरतें जब ये बागी हो जाती हैं और इनकी बगावत जब घर से शुरू होती है, तो फिर इनकी कहीं इंतहा और इख्तिताम नहीं है। आप जान लीजिए कि फिर वो अपने शौहरों के साथ भी वही करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये फतवे आने भी शुरू हो गए कि शौहर की खिदमत भी औरत के जिम्मे नहीं है। आपको पता है कि अब ये बात भी आ रही है कि शौहर के लिए खाना पकाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अब ये बात भी आने लग गई है कि शाम को जब शौहर घर आता है तो बीवी ही चाय बना कर क्यों दे? शौहर भी तो बीवी को चाय बना कर दे सकता है। क्या हुआ, शौहर दिन भर घर ड्यूटी करके आया है तो बीवी ने भी तो घर में दिन भर घर की ड्यूटी की है। मुझसे खुद हॉस्पिटल में एक खातून मिली थी, बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बीवी को शौहर को चाय दे, शौहर को अपनी बीवी को चाय बनाकर नहीं दे सकता। तो ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। दुनिया का जो सामान है, सारी की सारी बरतने का सामान बेहतरीन मता है, लेकिन बेहतरीन मता क्या है? बेहतरीन मता नेक किरदार सालिहा बीवी है। ठीक है, अगर आपके पास सालिहा बीवी नहीं है तो आप दुनिया की बेहतरीन मता से महरूम हैं। और अनानसिन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी पारसाई की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। लेकिन आप लोगों ने अपनी बीवियों को बागी बना दिया, और अब वो आपके माँ बाप से नहीं है, अब वो अपने शौहरों से बगावत कर रहे हैं। उनका टारगेट अब उनके शौहर हैं। इसलिए इन बातों का ख्याल रखिए और मुआशरे में बिगाड़ वाले फतवे बंद कर दीजिए। और आपके फतवों से होना कुछ नहीं है सिवाय बिगाड़ के, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ चुका है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि माँ बाप के साथ रहना बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, तो याद रखिए कि अल्लाह ताला ने कहीं आपको ये हुक्म भी नहीं दिया कि बीवी को अलग घर लेकर दो। ठीक है, अलग घर लेकर दो, अलग महल्ले में घर दो, इतनी दूर रहो कि माँ बाप की भनक भी ना लगे, माँ बाप से कभी मिल भी ना सको।
یاد رکھو وہ تمہاری جنت ہے یا تمہاری جہنم ہے. یہاں تو سب کو کھلانے کی بات ہوئی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی طلاق لے کے چلی جاتی ہے, آپ کی بیوی کھلا لے لیتی ہے, کبھی آپ سے زبردستی کالر پکڑ کے طلاق مانگ لیتی ہے, اور کبھی آپ کی بیوی زبردستی خلا داخل کر کے عدالت سے خلا لے کے چلی جاتی ہے. تو پھر آپ کے آ کے کبھی بہن بھائیوں کے, کبھی ماں باپ کے محتاج ہو جاتے ہو, انہیں کی دہلیز پہ اپنے 2 بچوں کو لے کے پڑے ہوتے ہو, یا کبھی بچوں کو چھیننے کے لیے مقدمہ کرتے ہو. تو یہ سارے معاملات یہ لوگوں کے فتوے ہیں جو بگاڑ کا باعث ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں جنت کمانے کی توفیق دے, ہم جنت کمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی محرومیوں سے اور اپنے ناراضگی سے, اپنے غضب سے اور جہنم سے بچائیں.